اعجاز نقوی صاحب کیپٹل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا، رات سے بڑی سنسنی چھائی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کیا یہ طے شدہ ملاقات تھی یا اچانک یہ ملاقات ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ کیپٹل کا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ یعنی جب سے یہ افغان بارڈر بند ہوا تھا اس وقت سے ہماری خواہش تھی کہ چیئرمین کی ملاقات آرمی چیف سے ہو جائے، اور یہ ہماری ہی ریکویسٹ اور خواہش کے اوپر ہوئی ہے. اور اس میں جو بنیادی طور پہ پیش نظر مسئلہ تھا وہ پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کا تھا. پھر جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، جس طرح وہاں سے لوگ آ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. دوسرا یہ کہ جو ہی بارڈر بند ہو جاتا ہے تو ایک انسانی المیہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بارڈر کے دونوں طرف لوگ ہیں اور ایک پورس ہے بالکل بارڈر، اس لیے یہ ایک کنسرن تھا. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ جو ہے آپ کا انٹرنل ڈسپلیس پیپل IDPs، بالخصوص فاٹا کے لوگ جو اچھی طرح بھی جا کے اپنے گھروں کے اندر ان کی بحالی نہیں ہو سکی، یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے تحریک انصاف کا. کیونکہ تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے اور کہ جلد از جلد فاٹا کو خیبر پختونخوا کے اندر ضم کر دیا جائے. چنانچہ یہ ضروری تھا کہ اس سلسلے میں بھی آرمی چیف کو اعتماد میں لیا جائے اور وہاں کی حقیقی صورتحال سے اور عوامی جو ایک وہاں پر رائے ہے اس سے آگاہ کیا جائے اور اپنا نقطہ نظر بھی ان کے سامنے رکھا جائے. اور بڑی خوشگوار ماحول کے اندر یہ ملاقات ہوئی اور دونوں طرفہ خیالات کا اظہار ان اہم موضوعات کے اوپر کیا گیا. اور یہ بھی چیئرمین نے کہا ہے ایک جگہ کے اوپر آج کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں وثوق سے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی حالات ہیں اور اس کے مطابق تحریک انصاف اور ان کی سوچ کے اندر ایک ہمانگی موجود ہے. سر آپ کا پوائنٹ نقطہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فاٹا کے انضمام کی بات ہوئی ہے، IDPs کی بات ہوئی ہے، آپ کی حکومت بھی KPK میں ہے، اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یقیناً بات ہوئی ہوگی. پھر جہانگیر ترین تھے اس ملاقات میں اور پرویز خٹک جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے وہ نہیں تھے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دیکھیں یہ پارٹی کی سطح کے اوپر ملاقات تھی اور چیئرمین اور سیکریٹری جنرل گئے ہیں. یعنی چیف منسٹر تو اپنی کیپیسٹی میں بھی جس سے چاہے مل سکتے ہیں، اس لیے یہ پارٹی کی ملاقات تھی، اس لیے انہوں نے کمپنی نہیں کیا، وہ کسی وقت الگ بھی مل سکتے ہیں. پاناما کی کر لیتے ہیں سر. پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے اور اس ملاقات میں اس حوالے سے بھی کیا کوئی بات چیت کی گئی ہے؟ میرا نہیں خیال اس طرح کی کوئی چیز پیش نظر تھی، اس لیے کہ اگر کوئی یہ پوری طرح یعنی یقین رکھتا ہو کہ پاکستان کو جمہوری انداز میں آگے بڑھنا ہے اور یہ کافی ہے یعنی پاکستان کے عوام کے خیرخواہی میں تسلی کے لیے کہ ہمارے جو آرمی کے چیف ہیں اور فوج بحیثیت ادارہ کے وہ جمہوری ٹھیک ہے سر آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے کے دنوں میں بھی اس ملاقات کے بعد امپائر کی انگلی کی باتیں بھی بہت سننے میں آئی تھیں. کیا ابھی پاناما کے فیصلے سے پہلے اسی طرح کی ملاقات سے کیا تاثر لیں گے لوگ؟ دیکھیے ایک تو یہ اچانک نہیں ہوئی، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جب بہت زیادہ ایک دہشت گردی کی لہر آئی تھی اس وقت سے یہ خیال تھا کہ ایک ملاقات ہو جانی چاہیے. اور خیبر پختونخوا کے ارد گرد جو حالات ہیں بارڈر کے اوپر اور بالخصوص پاک افغان جو تعلقات ہیں اس حوالے سے اور کابل کی جو ذمہ داریاں جو وہ ادا نہیں کر رہا اس حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کسی اور چیز کے ساتھ نکتی کرنا مناسب نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر پہلے بھی یعنی اس طرح کی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور اب بھی یہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ اٹ از ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری، بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. سر ایک تاثر یہ ہے کہ پارٹی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، تو اس ملاقات سے پہلے یا بعد میں پارٹی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بغیر مشورے کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا نا؟ اس سلسلے میں مشورہ ہوا ہے؟
صحیح ہے سر. سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گے, سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی اسلامی اتحاد کی سربراہی کے حوالے سے بھی کیا کوئی بات چیت ہوئی اس ملاقات میں؟ دیکھیں, اس کے اوپر تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ واضح ہے, اور ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ یہی اختیار کیا ہے کہ پاکستان کو پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان کو امت مسلمہ کے درمیان ایک ایسا صلح جو کردار ادا کرنا چاہیے جس سے سب لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں. یہ اصل میں تحریک انصاف کا موقف ہے, اور یہی موقف ہمارا ہر جگہ ہے, چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے کوئی فرد کے ساتھ ملاقات ہو, یا پبلک کے سامنے ہمارا جو بھی میسج ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے. اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ فاٹا کے انضمام کے حوالے سے اس ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ آپ کی پارٹی کا جو موقف ہے اس حوالے سے آرمی چیف نے کیا کہا؟ دیکھیے, ان کا بھی اتفاق ہے کہ فاٹا کا انضمام ہونا چاہیے, اور ہم جو مزریز ہیں بالخصوص فاٹا کے لوگوں کی, وہ ایک مین کنسرن ہے چیئرمین کا, اور یہ اب نہیں ہے, وہ بڑے دیر سے یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یعنی فاٹا کے تمام ایجنسیز کے اندر بہت ہی خراب حالات پچھلے دو ڈھائی دہائیوں سے چل رہے ہیں, اور لوگ پس گئے ہیں. وہاں کی بنیادی انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, وہاں پر اسکولوں کا مسئلہ ہے, وہاں پہ ہسپتالوں کا مسئلہ ہے, وہاں پر روزگار کا مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, چونکہ اس کا فوج سے براہ راست ڈیفنس کے حوالے سے ان علاقوں کے ساتھ تعلق ہے, اس لیے آرمی چیف کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی گئیں کہ انضمام جو ہے وہ وقت کی آواز بھی ہے, اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا جائے, اور کچھ ابتدائی کام ہیں جو ہونے چاہیے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں, یعنی کام سے مراد یہ کہ جس طرح تحریک انصاف کا ایک بہت ہی یعنی اہم نقطہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہیں وہ جلد ہو جانے چاہیے, تاکہ جو نیچے سٹرکچر ہے وہ سامنے آ جائے, لوگ اپنے منتخب لوگوں کو سامنے لے آئیں, اور اس کے نتیجے میں ان کے جو گلی محلے اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, تعلیم, صحت, بنیادی جو یونٹ ہیں, ان کو استوار کیا جا سکے, اور لوگوں کے جو مسائل اور مصائب ہیں وہ کم ہوں. اس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ملاقات میں یقیناً آئی ڈی پیز کا بھی مسئلہ اٹھایا گیا. عمران خان نے آئی ڈی پیز کے مسائل کے حوالے سے کن کن نکات پر ملاقات کی اس ملاقات میں؟ دیکھیے, ہمارا اس پہ بہت دیرینہ موقف یہ ہے کہ آئی ڈی پیز کے حوالے سے جو فنڈز اور جو وسائل مخصوص کیے جانے تھے نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو کہا گیا ہے, تو اس کے اوپر کام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوا ہے. اور حالانکہ گورنر جو ہوتے ہیں وہ ان سارے معاملات کے انچارج ہیں, لیکن ان کی سطح کے اوپر بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا جس سے معاملات جو ہیں وہ درست ہو سکیں, اور ان لوگوں کو ایک باعزت یعنی واپسی اور ان کی بحالی جو ہے وہ ہو سکے. یہ اصل میں ہمارا مین کنسرن تھا. اور میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, تعلیمی اداروں کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ ہسپتالوں کے اور جو علاج معالجے کا ایک اہم مسئلہ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں کہ وار فوٹنگ کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے, تاکہ جو ہمارا بارڈرنگ ایریا ہے اس میں جو پاکستانی ہیں ان کا اعتماد بحال ہو, اور انہیں ایک ایسا یعنی ماحول میسر آئے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پھر از خود کسی دہشت گرد کو, کسی دہشت گردی کی کارروائی کو خود اس کا راستہ بھی روک سکتے ہیں. یعنی یہ بات تاریخ کے اوراق سے ثابت شدہ ہے کہ ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں بہت بہادر, جاندار اور غیرت مند لوگ ہیں, وہ اپنے دشمن کو ٹھیک طرح نپٹنا جانتے ہیں, اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ ٹھیک طرح نپٹنا جانتے ہیں. آج سے نہیں, حضرت قائد اعظم سے کے وقت سے وہ اس بات کے اوپر کمیٹڈ ہیں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ باوقار طریقے سے اگر آئی ڈی پیز کا بحالی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو ہماری سرحد جو ہے پوری وہ محفوظ ہو سکتی. سر کچھ بات آپ کہیں آپریشن رد الفساد کی جو کہ تمام تر کامیابیوں کے ساتھ جاری ہے, کیا آپریشن رد الفساد بھی زیر بحث آیا اس ملاقات میں؟ جی, عمومی طور پہ اس پہ بات ہوئی,
اور چونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپریشن رد الفساد جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو پنجاب کے اندر اس کے اوپر بہت سست روی سے عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ ہمارا کنسرن ہے. اور جو کام ہو چکا ہے یعنی ضرب عزم میں، اس کی کوئی مطلب ریورسل نہیں ہونا چاہیے. بہت کام ہوا اس کے اندر، اور جو نیکسس تھا کرپشن اور ٹیررزم کا، اس کے اوپر کام ہوا. اور یہ ہمارا کنسرن تھا اور ہے کہ یہ ریورس نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ ضمانتوں پہ رہا ہو کے یا اور طریقوں سے وہ اس سارے صورتحال سے فائدہ اٹھا کے نکل جائیں، اور جو ایک یعنی کام ہوا ہے اس کے نتائج جو ہیں زائل ہو جائیں. سر ایک نکتے کی میں آپ سے وضاحت بھی چاہوں گا. آج ایک نجی ٹی وی چینل پر تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری صاحب کا بیان سن رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات آرمی چیف کی خواہش پر ہوئی، جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے درخواست دے رکھی تھی اور پی ٹی آئی کی خواہش پر یہ ملاقات ہوئی ہے. تو اب کس کی بات مانی جائے؟ میں نے کہا نہیں، فواد چودھری صاحب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اس پہ تحریک انصاف کا واضح موقف جو ہے وہ میں آپ سامنے عرض کر رہا ہوں، یہی ہمارا سرکاری موقف ہے. سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ آپ نے فکرہ بڑا زبردست کہا ہے، پنجے گاڑنا. میرا خیال ہے کہ وہ اپنے پنجے نہیں گاڑ سکیں گے، اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ خونخوار پنجے ہیں، اور ظاہر ہے لوگ تو بچتے ہیں ایسے خونخوار پنجوں سے جو ان کا خون نچوڑ لیں اور اپنی تجوریوں کو بھریں، اپنی جیبوں کو بھریں، اور جن کے اوپر 5-5 ارب روپے اور 4-4 ارب روپے اور 2-2 ارب روپے کے معاملات ہیں، وہ پھر حکمران بن جائیں. تو میرا خیال ہے کہ لوگ اس سے گریز ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے یقین ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی پذیرائی حاصل ہو سکے گی. یہ البتہ ایک بات یعنی موجود ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئندہ انتخابات میں ایک ایسی حکمت عملی اختیار کریں گے کہ ایک دوسرے کے سامنے نہ آئے بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں. یہ بات میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ جو گزشتہ 3-4 مہینوں کے اندر اقدامات ہوئے ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں مظاہرے کرنا چاہتی ہے، سڑکوں پہ آنا چاہتی ہے، وہ یہ کر دے گا، وہ 27 دسمبر کو شروع ہو جائے گا، اب لاہور سے شروع ہو جائے گا. تو عملاً تو سوائے کچھ فوٹو سیشن کے اور کچھ نہیں ہو سکا. اس لیے یعنی ان کے لوگوں کی رہائیاں اور ضمانتیں کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پنجاب میں کوئی خاطر خواہ کام کرنا چاہتے ہیں. البتہ یہ بات چیت اور یہ یعنی گیدڑ بھبکیاں اور نورہ کشتی کے اعلانات یہ جاری رہیں گے. سر یہ تو پی پارٹی کی بات ہو گئی، کچھ تحریک انصاف کی بات بھی کر لیتے ہیں. تحریک انصاف کب سے اپنی الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہی ہے؟ ویسے ہم اپنے الیکشن کے کام کا آغاز کر چکے ہیں. اور جو فائل ورک ہے جو ہمارے لوگوں کو تلاش کرنا ہے وہ الحمدللہ ہو رہا ہے اس وقت بھی. لیکن جو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ پیناما کا رزلٹ آ جاتا ہے تو ہمارے پیش نظر بالکل واضح طور پہ ایک لائن ہے اور انشاءاللہ ہوگی. جب تک انتخابات کا انعقاد یقینی طور پہ شفاف نہیں ہوگا، آئین کے مطابق نہیں ہوگا، ہم ایک قدم نہیں آگے بڑھیں گے. ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ پاکستان کے اندر انگوٹھے کی تصدیق کا نظام آئے. ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ پاکستان کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو جو ایک رسید اس سے حاصل ہو. یعنی جس طرح کہ یہ آپ عام طور پہ کریڈٹ کارڈ جب پیمنٹ کرتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں، تو ایک پرچی آپ کے پاس بھی آتی ہے آپ کے حصے کی، وہ پرچی ہے اور یہ لازمی ہے ہونا. اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. پھر اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کے جو اصل ہمارا سورس ہے زر مبادلہ کا، ان کو ہم ووٹ کا حق نہیں دیے ہوئے، جو کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے. پارلیمنٹ اس کے اوپر اتفاق کرتی ہے، لیکن کوئی موڈس اپرینڈائی
کوئی طریقہ کار جو ہے وہ مارز وجود میں آنا چاہیے جس کے نتیجے میں وہ ووٹ دینے کے قابل ہو سکیں. ابھی بھی سال سوا سال موجود ہے، لیکن پی ایم ایل این کی حکومت کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر 99% لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حامی ہیں، اس لیے وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہم انتخابات میں اسی صورت میں جائیں گے یا جانے دیں گے انتخابات کو جب یہ سارے کام ہو جائیں گے. غیر شفاف اور دھاندلی والے اور یہ فلانے آرو کے الیکشن اور فلانے کسی کے الیکشن یہ نہیں ہوں. الیکشن ہوں اور آئین کہتا ہے کہ وہ غیر جانبدار اور شفاف ہونے چاہیے، آزادانہ ہونے چاہیے. یہ ہے اصل میں تحریک انصاف کا منشا کہ جو ووٹر کی ول ہے وہ بیلٹ باکس تک ٹرانسفر ہوتی ہوئی صاف صاف نظر آئے. چلیں، ملاقات میں کیا کچھ ہوا اور کیا ہوئی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا.